بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 2 آیت کریمہ 142 میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ، تبدیل قبلہ کا ٹاپک ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کریں۔ 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی، لیکن دل میں خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ جب سب انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے تو میرا قبلہ بیت اللہ ہے، تو میرا قبلہ بھی بیت اللہ ہونا چاہیے۔ جب سب انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہے تو میرا قبلہ بھی بیت اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نماز ہی کے دوران اپنا قبلہ چینج کر دیجئے، یعنی بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کر دیجئے۔ تو اس سے یہ ٹاپک سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ دینی احکامات جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ جب اس موقع پر یہ بات پوری سوسائٹی میں پھیلی تو بیوقوف لوگوں نے، یہودیوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا، یہ کیسا دین، کیسے مسلمان، پہلے قبلہ بیت المقدس اب قبلہ بیت اللہ ہو گیا ہے۔ تو پھر جواب یہ دیا اللہ تعالیٰ نے، قل للہ المشرق والمغرب، آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اپنی مرضی کے مطابق ہم نے قبلہ چینج نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اعتراض کی بجائے اللہ کے حکم کی اتباع کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ٹاپک آیت کریمہ 151 میں بعثت نبوت کے 4 مقاصد ذکر کیے ہیں۔ پارہ نمبر 1 کے اینڈ پر بھی یہ ٹاپک ذکر کیا جا چکا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 158 میں، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ٹاپک بھی ذکر کیا آیت کریمہ 152 153 میں، اللہ کو یاد کرنا، ذکر اللہ کا ٹاپک ذکر کیا ہے کہ ذکر اللہ کی یاد اور نماز انسان کو مشکل جو حالات ہوتے ہیں ان سے نکلنے میں مدد دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہمارے حالات خود بہت بہتر ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 158 آیت کریمہ میں شعائر اللہ کا ٹاپک ذکر کیا کہ اللہ کی نشانیاں صفا اور مروہ ہے۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ 2 پہاڑیوں پر بت رکھے ہوئے، کہیں شرک نہ ہو، تو حکم دیا شرک نہیں ہے بلکہ صفا مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر اب یہ آپ نے لگانے ہوں گے۔ اسی طرح آیت کریمہ 173 میں ایک اور ٹاپک ذکر کیا، 4 چیزوں کی حرمت قرار پائی۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 وہ حلال جانور کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پڑھا جائے تو حلال جانور بھی کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور پوائنٹ بھی ذکر کیا، کہا کہ خنزیر کا گوشت، چربی، ہڈی سب چیزیں اس کی حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 179 آیت کریمہ میں ایک اور ٹاپک ذکر کیا، قصاص لینے کا فائدہ۔ چونکہ قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں انسانی معاشرے کی زندگی ہے، اور قصاص میں ہر ایک کی جان و مال کی حفاظت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقتول کو قصاص کے موقع پر 3 طرح کے اختیارات دیے۔ نمبر 1 سب سے پہلے قصاص بدلہ لینا ہے، اور یہ بدلہ مقتول کے ورثاء نے کسی ریاست کے باشندے نے نہیں لینا، یہ اتھارٹی اور اختیار یہ ریاست کو حاصل ہے، حکومت کو حاصل ہے کہ وہ خود اس کے قصاص کے طور پر شریک ہو اور بدلہ لے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر دیت ہے، 100 اونٹ ان کی مالیت ہے۔ تیسرے نمبر پر مقتول کے ورثاء کو یہ بھی اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ اللہ کے لیے معاف کرنا چاہتے ہیں تو معافی کا آپشن ان کے پاس موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 180 آیت کریمہ میں وصیت کا ٹاپک ذکر کیا، وصیت کا ٹاپک کہ پہلے تو جب تک وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے وصیت فرض کی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب میراث کے احکامات کو متعین کر دیا، ہر ایک کے حقوق کو، اب یہ وصیت فرض یا واجب نہیں رہی بلکہ اب یہ جائز ہے۔ کوئی کرنا چاہیے اپنی زندگی میں اپنے مال و دولت کی وصیت تو جائز ہے، اگر نہ کرنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 183 میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا ٹاپک ذکر کیا۔ رمضان المبارک گنتی کے چند دن، 29 یا 30 دن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان پر، عاقل بالغ پر فرض قرار دیے ہیں جو رمضان کا مہینہ پائے، سوائے 2 افراد کے۔ یا وہ بیمار ہے، ایسا بیمار کہ روزہ رکھ نہیں سکتا، یا وہ ایسا مسافر ہے
جو 78 کلومیٹر یا 78 یا 48 میل 48 میل یا 78 کلومیٹر سفر پر ہے، سفر شریع جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس ایسے لوگوں کو پرمیشن ہے کہ وہ اگر روزہ نہیں رکھتے تو ان کو اجازت ہے، روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 185 آیت کریمہ میں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو ذکر کیا کہ رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنا کلام، اپنی کتاب قرآن پاک کو نازل کیا۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 187 میں اعتکاف کا ٹاپک ذکر کیا کہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخر عشرے میں 20 رمضان کی شام کو، یعنی 21ویں جب شروع ہو جاتی ہے تو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، تو یہ بھی سنت ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 189 میں چاند کا بھی ذکر کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ چاند کے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے اوقات کی تعین کرتے ہیں، اور لوگ اس کے ذریعے حج کا اہم فریضہ جو سر انجام دیتے ہیں اس کی تعین چاند ہی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد 196 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کا ٹاپک ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد 197 آیت کریمہ میں حج کا ٹاپک ذکر کیا کہ حج کے بنیادی طور پر 3 فرض ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتا دیا کہ حج میں صبر، پرہیزگاری اور اسی طرح تقوی، یہ سب چیزیں یہ حج کے سب سے اہم زاد راہ ہیں۔ حج کا سب سے اہم توشہ ہے کہ حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ اپنے توشے کو ساتھ لے کے جائیں، صبر بھی، پرہیزگاری بھی اور تقوی بھی۔ آج افسوس کا مقام المیہ یہ ہماری سوسائٹی میں لوگ حج عمرہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن سیکھ کر نہیں جاتے کس موقع پر کیا کرنا ہے، کس موقع پر کیا نہیں کرنا۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے سوسائٹی، اپنے محلے والوں کو یہ بتانا چاہیے کہ عمرہ اس طرح ادا کرنا ہے اور حج اس طرح ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 217 آیت کریمہ میں، اچھا یہاں پر ایک اور ٹاپک بھی سمجھ لیجیے حج کے ٹاپک میں کہ حج کے جو 3 ارکان ہیں، پہلا رکن احرام ہے، دوسرا رکن وقوف عرفہ ہے اور تیسرا رکن طواف زیارت ہے۔ حج کے اسی طرح جو مقامات ہیں، کہاں کہاں حاجی جائے گا، 5 مقامات ہیں، ان میں سے بیت اللہ ہے، ان میں سے صفا و مروہ ہے، ان میں سے منی پہاڑی ہے، اور ان میں سے مزدلفہ ہے اور عرفات کا میدان ہے۔ اور اسی طرح حج کی جو عبادات ہیں وہ 7 ہیں، احرام، طواف، اسی طرح سعی، وقوف عرفہ جسے کہا جاتا ہے، منی، اسی طرح قربانی، اور آخر میں حلق یا قصر۔ حلق کہتے ہیں سر کے بالوں کو منڈوانا، قصر کہتے ہیں سر کے چوتھائی بالوں کا حصہ، چوتھائی بالوں کے حصے کے برابر بال کو کٹوا دینا۔ تو اسی طرح 217 آیت کریمہ میں مرتدین کا، ان کی سزا کا ذکر ہے۔ جو اسلام لا کر اسلام کو چھوڑ دے اسے مرتد کہتے ہیں، اس کے شکوک شبہات دور کیے جائیں گے۔ اگر شکوک و شبہات دور نہیں ہوتے، مہلت اسے دی جائے گی، نہیں دور ہوتے تو ریاست انہیں قتل کر دے گی۔ پھر اس کے بعد 222 آیت کریمہ میں حالت حیض میں جمع کی شوہر ہونے کے ناطے اسے میسج دیا گیا کہ آپ نے حالت حیض میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اذن، گندگی سے تعبیر کیا ہے۔ عورت پر ہر ماہ میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بچے کی ولادت کے بعد بھی جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ تو جس طرح حالت حیض میں اس کی ممانعت ہے، بحیثیت شوہر ہونے کے ناطے میسج دیا کہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنے، اسی طرح حالت نفاس میں بھی حکم دیا کہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنے۔ تو اسی طرح 229 آیت کریمہ میں طلاق کا اہم ٹاپک ہے۔ نکاح جیسے مضبوط بندھن کو ختم کرنے والی صرف ایک ہی چیز ہے، اسے طلاق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے مضبوط بندھن کو مضبوط بنانے کے لیے، گھر کو بسانے کے لیے، اسلامی سوسائٹی میں مزید حیا اور پاک دامنی کو پھیلانے کے لیے نکاح کے عظیم ٹاپک کو رکھا، اور یہ بتا بھی دیا بحیثیت شوہر ہونے کے ناطے نوجوانوں کو اور شوہروں کو یہ ہدایات دی کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، آپ نے اپنی زبان کا اب آپ نے ایسا استعمال نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے نکاح کا مضبوط بندھن ٹوٹ جائے، گھر بسے نہ بلکہ اجڑ جائے۔ تو اس لیے میری سوسائٹی کے نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر ہم شادی کے موقع پر لاکھوں روپے لگا دیتے، ہم اپنے نوجوانوں کو
ہم شادی کرنے والے افراد کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ ایک ایسے حسین بندھن میں، مضبوط بندھن میں باندھے جا چکے ہیں۔ اب آپ نے اپنی زبان کا، اپنے رویوں کا آپ نے غلط استعمال نہیں کرنا، صبر سے کام لینا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، برداشت سے کام لینا ہے۔ شریعت نے طلاق کا آپشن رکھا ہے، لیکن سب سے آخر میں رکھا ہے، سب سے آخر میں رکھا ہے۔ پہلے کہا اگر بیوی نافرمان ہے سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو، پھر بھی نافرمانی پر ہے بستر الگ کر دو، پھر بھی نافرمانی پر ہے ہلکی سی پٹائی کر دو، ایسی پٹائی کہ جس میں ہڈی اور اسی طرح اس پر جسم کے واضح زخم یا آثار نہ نظر آئے، یعنی اسے تعدیب سکھانے کے لیے بتا دیا، وَضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کے بعد بتایا پھر بھی گھر کے معاملات نہیں چلتے، پھر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے، گھر شوہر کے خاندان میں سے، بیوی کے خاندان میں سے ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کرو اور آپس میں انہیں بٹھاؤ تاکہ گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شوہر جذبات میں یا غصے میں آ کر یا کوئی ایسی غلطی بھلے کسی بھی کی طرف سے ہو، اپنی زبان کا ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ طلاق کو فوراً اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر اجڑ جاتا ہے، بستے ہوا گھر اجڑتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ یاد رکھیے، شوہر نے اگر طلاق کا لفظ اپنی زبان سے استعمال کیا یا میسج کے ذریعے طلاق دی، یا اس نے ایک دی یا دو دی یا تین دی، یا ایک ہی مجلس میں تین دے دی، یا ایک ہی لفظ میں تین طلاقیں اس نے دے دی، جب اس نے اپنی زبان کا استعمال کیا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اب شوہر کے لیے اب کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بیوی کو اپنے پاس رکھے، وہ عورت اس کے لیے اجنبی بن جاتی ہے، حرام بن جاتی ہے۔ اب ایک ہی آپشن شریعت نے رکھا ہے کہ اگر وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے کسی اور سے نکاح کرے، پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے دوائی تعلق قائم کرنے کے بعد اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا اس کی ڈیتھ ہو جائے، اب یہ عورت دوبارہ اپنے شوہر پہلے کے پاس آئے، اس کے علاوہ شریعت نے کوئی اور آپشن، کوئی اور اختیار نہیں رکھا ہے۔ تو اس لیے اس گزارش پر بھی صحیح طرح قرآنی ہدایات کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 233 آیت کریمہ میں رضاعت کا ٹاپک ذکر کیا گیا ہے کہ مدت رضاعت میں جو 2 سال ہے، بچہ اپنی حقیقی ماں کے والدہ کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لے، وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ جب وہ رضائی ماں بن جاتی ہے، اب اس کی اولاد سے اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ رضائی بہن بھائی بن جائیں گے۔ تو جس طرح نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح رضاعت سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد 234 آیت کریمہ میں عدت کا ٹاپک ذکر کیا ہے۔ اگر عورت کو طلاق ہوئی ہے اور وہ عورت جس کو ہر ماہ خون بھی آتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اگر اس کو خون ہر ماہ نہیں آتا، شوہر نے طلاق دی ہے، تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ پھر اگر وہ عورت ایسی ہے کہ جس کا شوہر وفات پا جائے تو وہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ ویسے تو نارمل سوسائٹی کے لوگوں کے لیے سوگ 3 دن ہے، لیکن یہ عورت چونکہ اس کی بیوی تھی، ایک بہت بڑی نعمت اس سے جدا ہوئی ہے، تو کہا کہ 4 مہینے 10 دن شوہر کے وفات کی صورت میں عدت گزارے گی۔ سوگ کے طور پر منائے گی تو زیب و زینت، مہندی یا اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرے گی جن سے زیب و زینت ہوتی ہے، اور شوہر جس گھر میں رہائش پذیر ہے وہ اسی گھر میں عدت گزارے گی۔ تو اسی طرح ایک اور ٹاپک بھی اس میں سمجھ آ گیا کہ عدت کے دوران اسے کوئی نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 249 آیت کریمہ میں طالوت جالوت کا مشہور واقعہ ذکر کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک بادشاہ گزرا ہے طالوت، اور ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے جالوت، اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنی اسرائیل پر مقرر کیا۔ بالآخر جنگ ہوئی، طالوت کی فوج اور لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو شکست دے دی اور اسے قتل کر ڈالا،
اور بہت سی تھوڑی سی جماعت نے، کم لوگوں کی جماعت نے زیادہ جماعت پر غلبہ پا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس ٹاپک میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ پر ایمان اور بھروسہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، ایمان والوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح طرح سمجھ کر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 3 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔